جی بیرسٹر صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. چیئرمین صاحب، مجھے آج یہ ساری تقاریر، بات چیت اور یہ بلند بانگ دعووں کی خواہش، امریکہ پہ میزائل برسانے کی خواہش، ان سب باتوں کے تناظر میں مجھے قرآن کی سورہ بقرہ میں ایک اصول جو دیا گیا ہے وہ یاد آ رہا تھا. اور وہ اس اصول میں وہ اصول یہ ہے کہ اللہ نے دنیا میں ہمیشہ ہر دور میں ایک امت پیدا کی ہے جو اللہ کی طرف لوگوں کو بلائے، جو وہ کردار ادا کرے جو اللہ ان سے لینا چاہتا ہے انسانیت سے. اور اس کے لیے قرآن میں جو اصطلاح استعمال کی گئی ہے وہ امت وسط کی اصطلاح ہے کہ یہ وہ امت وسط ہوگی جو یہ کام کرے گی جو اللہ کروانا چاہتا ہے انسانوں میں، دنیا میں. تو وہ امت وسط کی اصطلاح کے بارے میں جتنے بھی اسکالرز جنہوں نے تفاسیر لکھی ہیں انہوں نے بڑی انٹرسٹنگ ایک بات کی ہے، اور میں انہی کی بات کو اٹھا کے سامنے پیش کرتا ہوں. انہوں نے کہا تھا کہ امت وسط بننے کے لیے جو سب سے پہلا اصول ہے وہ کیریکٹر ہے، وہ انڈیویجول کیریکٹر اور کلیکٹیو کیریکٹر ہے، نیشنل کیریکٹر ہے. اس کے بغیر آپ وہ رول پیدا کرنے کی ایلیجیبلٹی ہی نہیں رکھتے جو آپ سے خدا لینا چاہتا ہے. اور یہی بات قرآن میں اللہ کہتا ہے کہ میں نے پہلے یہ رول بنی اسرائیل کو دیا تھا، اس کے بعد میں نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو یہ تفویض کیا ہے. بدقسمتی سے محمد عربی کی امت کے ساتھ کیا ہوا، انہوں نے اس کیریکٹر کا کیا حشر کیا، اس پہ میں آپ کو مارشل ٹیٹو کی ایک تقریر سے ایک اقتباس سناتا ہوں. انہوں نے 60s میں جب پریزیڈنٹ تھے یوگوسلاویا کے تو انہوں نے ایک بڑی انٹرسٹنگ ایک کہانی سنائی تھی اپنے پارلیمنٹ میں سپیچ کرتے. انہوں نے کہا تھا کہ ایک جنگل میں بندروں نے ایک کاؤنسل منعقد کی. اس میں یہ بات ہو رہی تھی کہ یہ بندر جو ہیں ان کو یہ جو ہوتے ہیں جپسیز، ہنگیرین جپسیز، وہاں پہ سینٹرل یورپ میں ان کا بڑا چونکہ بہت زیادہ ہوتے ہیں، تو وہ کہنے لگے کہ یہ جپسیز ہمیں ڈگڈگی بجا کے نچاتے ہیں اور ہمارا استحصال کرتے ہیں. اس کے خلاف بڑی تقریریں ہوئی. کسی بندر نے کہا ہم جپسیوں کو تباہ کر دیں گے، کسی نے کہا ڈگڈگیوں کی فیکٹریاں اڑا دیں گے. ساری تقریروں کے بعد ایک بندر نے اٹھ کے کہا کہ اس کا ایک بڑا سمپل سا علاج ہے، ہو تو تم بندر لیکن بندر پن ختم کر دو تو یہ مسئلہ ہی ختم ہو جائے گا. تو بات یہ ہے کہ ہم جس کیریکٹر کا ہم مظاہرہ کر رہے ہیں، اگر ہم اسرائیل پر اعتراض کرنے کی بجائے، ٹرمپ پر اعتراض کرنے کی بجائے، مودی پر اعتراض کرنے کی بجائے اپنے گریبان میں جھانکیں تو ہمارے سامنے تمام سوالوں کے جواب بھی آ جائیں گے اور ٹرمپ کی تقریر اور ٹرمپ کے اس اعلان کی وجہ بھی سامنے آ جائے گی. اور میں تو آج اس ایوان میں یہ جرات کرتے ہوئے ٹرمپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ اس نے یہ اعلان کر کے ہم جیسے سوئے ہوئوں کو تھوڑی دیر کے لیے جگا دیا. اب ہم اس سے زیادہ اور کچھ نہیں کر سکتے کہ ہم تقریر کریں، امریکہ کی مذمت کریں، ٹی وی پہ اپنی سرخیاں لگوائیں، کچھ ٹاک شوز میں جا کے اسرائیل کے حوالے سے خلاف بات کریں، ہاں، اور یہ بھی مطالبہ کریں کہ امریکہ کی مصنوعات جو ہیں ان کا بائیکاٹ کرو. تمہارے بائیکاٹ کرنے سے کیا ہوگا؟ تمہاری حیثیت کیا ہے؟ تم نے ڈنمارک کی بھی مصنوعات کا بائیکاٹ کیا تھا توہین رسالت کے کارٹونز چھپوانے پہ، تو کیا ہوا؟ ڈنمارک ضلع راولپنڈی جتنا ایک ملک ہے، تم اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکے تو امریکہ کا کیا بگاڑو گے؟ اور دوسری طرف بات کی جاتی ہے، یہاں بات ہوئی، میرے بہت معزز ساتھیوں نے بات کی، میں ان کی رائے کا احترام کرتے ہوئے اپنی رائے بھی سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو فوجی اتحاد، یہ ڈگڈگی جس کو ہم بہت بجا بجا کے پیش کر رہے ہیں، آپ کی 2 دن کی ہمت نہیں ہے امریکہ کے ساتھ یا کسی اور ملک کے ساتھ لڑنے کی. میں تو کہتا ہوں جنرل راحیل شریف نہیں، میں تو پہلے بھی اس ہاؤس میں کہا تھا کہ جو ہمارے باقی فوجی سربراہان یہاں پہ سابق ریٹائرڈ بیٹھے ہوئے ہیں جو گولف شال کھیلتے رہتے ہیں روزانہ پنڈی میں، ان کو بھی بھجوا دیں. بہتر ہے یہ بھی وہاں چلے جائیں، بگاڑنے انہیں کچھ نہیں ہے، تنخواہیں لے کر آ جائیں گے اور وہ بھی ایک مذاق بن کر. اور ہم نے پتہ نہیں کیوں ہم اس غلط فہمی میں مبتلا ہے. میرے خیال میں ہمارا یہ وقت ہے کہ ہم ان غلط فہمیوں سے نکل آئیں اور حقیقت کی دنیا کا سامنا کریں. حقیقت کی دنیا یہ ہے کہ آپ اسرائیل کے خلاف بات کرتے ہیں، اسرائیل کو بنانے والے، اسرائیل کو سپورٹ کرنے والے اس وقت دنیا پہ حکومت کر رہے ہیں، چاہے کسی کو یہ اچھے لگے یا برے لگے، اور آپ ان کے محکوم ہیں. میں بائیکاٹ کرنے والے اپنے تمام ساتھیوں سے کہتا ہوں کہ صرف جو ہمارے سینٹ کے یہاں ارکان ہیں جن کے 5-5 سال کے 2-2 سال کے امریکہ کے ویزے لگے ہوئے ہیں، امریکہ کی چیزوں کو تو خریدنا چھوڑو، ان ویزوں کو ہی پھاڑ کے پھینک دو. میں تو نہیں کروں گا، میرے پاس بھی 2 سال کا ویزا ہے، میں تو اپنا ویزا نہیں پھاڑوں گا. کسی میں کیریکٹر ہے تو یہ کر کے دکھا دو، باقی لوگوں کو چھوڑو کہ امریکہ کی دوائیاں نہ خریدیں، امریکہ کے کمپیوٹر نہ خریدیں. تم لوگوں نے اپنے آپ کو اس طرح کی باتیں کر کے مذاق بنا دیا. کہیں پہ 4 مولویوں کو تو تم اٹھا نہیں سکے وہاں فیض آباد سے، وہ روز تمہیں گالیاں دیتے تھے، تمہیں قتل کے فتوے دیتے تھے. کسی نے کیا کر لیا اس کا؟ الٹا اس کو پیسے دے کر بھجوا دیا گھر. مطلب اس جسٹ جو ایک نیشنل مزاحی قوم کو ہم نے، پوری قوم کو ہم نے مذاق بنا دیا. اور جہاں تک تعلق ہے اس بات کا کہ امریکہ، چیئرمین صاحب
یہ کوئی میری کہنے کی بات نہیں ہے. آپ 1920s دوسری جنگ عظیم کے پہلی جنگ عظیم اور دوسری جنگ عظیم کے دوران جو دنیا کے حالات تھے وہ آپ دیکھ لیں. اسرائیل اربوں نے بنوا کے دیا ہے یہودیوں کو. آپ کا حجاز میں جو خلیفہ جو بادشاہ تھا مسلمان حسین, اس کے ایگریمنٹس ہیں ریکارڈ پر. اگر کسی نے نہیں پڑھے تو میں اس کو کتابوں کا اور ان تھیسیز کا اور اس ریسرچ آرٹیکلز کا حوالہ دے دوں گا, جا کے پڑھ لے. جو اس نے برٹش گورنمنٹ کے ساتھ کی ہے کہ میں عثمانیوں کو یہاں سے حجاز سے نکال دو, ہمیں ہیلپ کرو, ہمیں پیسہ دو, ہمیں اسلحہ دو, ہم عثمانیوں کو نکالیں گے. دوسری طرف آپ کے جو عراق اور اربیل اس علاقے کے جو حکمران تھے وہ بذات خود ان کے ساتھ الگ سے معاہدے کر رہے تھے انگریزوں کے ساتھ. آپ کی فلسطینیوں نے 1940s میں 1930s میں اپنی زمینیں بیچتے تھے. اور اسرائیل کا ایک پریزیڈنٹ ہے جو سب سے پہلا جو پریزیڈنٹ اسرائیل کا بنا اور جس نے حلف لیا اور بعد میں حکومت بھی کی اسرائیل پہ, اس کی بایوگرافی پڑھ لیں, اس کی آٹو بایوگرافی پڑھ لیں. اس نے اپنی سوانح حیات میں لکھا ہے کہ میں یروشلم میں ہوتا تھا, اسرائیل کی ایک پولیٹیکل پارٹی کا اور ایک سیکشن کا ہیڈ تھا وہ, اور وہ کہتا تھا عرب آ کر اپنی جائیدادیں ہم پر بیچنے کے لیے ہماری منتیں کرتے تھے کہ خدا کے لیے ہم سے خرید لو, کیونکہ اس وقت یورپ سے پیسہ آ رہا تھا اور یہ سارے عرب زمینیں بیچ رہے تھے, اپنی پراپرٹیز بیچ رہے تھے. آج کہتے ہیں ہم پر قبضہ ہو گیا, ہمارے ساتھ ظلم ہو گیا. اور کون سا اسلامی ملک ہے سوائے پاکستان کی جس کی یہ خواہش نہیں ہے کہ وہ اسرائیل کے ساتھ تعلق بنائے؟ کتنے ملکوں کے مسلمان ملکوں کے وہاں سفارت خانے, ایک ہم پر عذاب نازل ہوا ہے کہ ہم نے نہیں کرنا کیونکہ ہم اگر اسرائیل کا نام بھی لیتے ہیں تو ہمیں کفر کے فتوے لگ جاتے ہیں. مطلب کس دنیا میں ہم رہ رہے ہیں؟ مجھے نہیں سمجھ آتی کہ ہم کس منہ سے آج اٹھ کر یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں. اور ہم نے ابھی یہاں پہ میں بڑا محظوظ ہوا یہ بات سن کر کہ ہمارے میزائل ہیں, ہم میزائل پھینک دیں گے. اور تمہارے میزائل بھی انہی کے پرزوں سے بنے ہوئے ہیں, کیا پتہ انہیں 2 نمبر پرزے تمہیں لگا کے دیے ہوں, جو بٹن دباؤ گے وہ تمہارے اپنے اندر یہاں پہ پھٹ جائیں گے. سر بات یہ ہے کہ ہم ایک خواب خرگوش کا مزہ لینے والی قومیں ہیں اور ہم نے مذاق بنا دیا ہے اپنا. اور علامہ اقبال نے آج سے بہت عرصہ پہلے یہ بات کی تھی کہ تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے, ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات. کہاں آپ مرگ مفاجات کا شکار ہو, سارے مر چکے ہو. اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے, ابھی میرے بھائی نے یہاں بات کی اسرائیل کے حوالے سے کہ ہم اس امتحان, اب ہمارا امتحان ہے. کون سا امتحان؟ امتحان گزر گیا, آپ غیر حاضر تھے اس میں, آپ فیل ہو چکے ہو, اور اب دوسرا چانس بھی نہیں ہے سپلیمنٹری کا پرچہ دینے کا. دنیا کی قیادت اللہ نے کسی اور کے حوالے کر دی ہے. اور آج میں تاریخی اس میں بات کر رہا ہوں چیئرمین صاحب, صلاح الدین ایوبی کے بارے میں بھی بڑے مولوی آج کہہ رہے ہیں, بڑے ہمارے کل بھی جماعت اسلامی کے امیر سراج الحق صاحب نے تقریر میں کہا اسلام کی ڈیفنس ان سے کروا رہے ہیں, ان کی تاریخ کے حوالے دیتے ہیں. میں آخری میں صرف یہ بات کہنا چاہ رہا ہوں, صلاح الدین ایوبی کے ساتھ تمہارے مسلمانوں نے جو کیا, کیا اس کی بھی تمہیں خبر ہے؟ صلاح الدین ایوبی نے جب سیکنڈ کروسیڈ وار ہو رہی تھی, فریڈرک باربروسا رشین کنگ لوئی, ایمپرر لوئی فرانس کا, لوئی 13, یہ آ رہے تھے فوجیں لے کر, اور کم از کم 12 لاکھ کی فوج لے کر یہ یروشلم کی طرف آ رہے تھے. اور صلاح الدین ایوبی نے ان سب کو جمع کیا. تو آپ کو پتہ چیئرمین صاحب اس میں کیا ہوا؟ مدینہ کا اور مکے کے علاقے کا جو حکمران تھا اس کا نمائندہ وہاں آ کر کہتا ہے یہ ہماری لڑائی نہیں ہے صلاح الدین ایوبی, یہ تمہاری لڑائی ہے, تم جانو اور عیسائی جانے. آپ کے عثمانی جو ترکی وہ تھے اس وقت, میں ان کا میرے ذہن سے ان کا نام نکل رہا ہے, اس خاندان کی حکومت تھی وہاں پہ, ان کا نمائندہ ان کا سفیر اس میٹنگ میں موجود تھا. اس نے کہا ہم نہیں آپ کو سپورٹ کریں گے. صلاح الدین ایوبی اپنی طاقت پر اپنے قوت بازو سے لڑا تھا, اپنے ساتھیوں کے جو بھی اس کے ساتھ چند ہزار لوگ تھے ان کے قوت بازو پہ لڑا تھا, اور اس نے دوبارہ ان کو شکست دی تھی. تو یہ مذاق چھوڑیں, کوئی پتہ نہیں آپ کو, نہ آپ نے تاریخ پڑھی ہے, پتہ نہیں کہیں سے کسی کی کہانی سن کر آپ آ جاتے ہیں, کوئی فلم دیکھ کر آ جاتے ہیں اور آ کر یہاں پہ تقریریں کرتے ہیں آپ کے مسلمانوں نے بڑا تیر مارا. آپ کے مسلمانوں نے تیر مارے ہیں ضرور, لیکن اپنے لوگوں کی پاؤں پہ کلاڑیاں ماری ہیں. جب جنگ کا وقت آتا ہے تو آپ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ ذاتی قبائلی اناج اٹھاتے ہو. اس کو بارے میں یہ کہتے تھے چیئرمین صاحب, صلاح الدین ایوبی کے منہ پر انہوں نے کہا کہ تم عرب نہیں ہو, تم تو کرد ہو, ہم تمہاری قیادت میں کیوں تلواریں چلائیں. یہ وہ قوم ہے. چیئرمین صاحب جب ہلاکو خان کی فوجیں آئیں اور پوری اسلامی دنیا کو تباہ برباد کر دیا تو سیف الدین قدس اور رکن الدین بیبرس, یہ وہ 2 لوگ تھے جنہوں نے اس کا مخالفت کی. انہوں نے ان کی سپورٹ اس لیے نہیں کی کہ آپ مسلمان, آپ عرب نہیں ہو,
نان عرب ہونے کی وجہ سے ان کی سپورٹ نہیں کی. ان کے خلاف لوگوں نے فتوے دیے. صرف اور صرف امام ابن تیمیہ وہ شخص تھے, وہ شخصیت ہے جنہوں نے ان کو سپورٹ کیا اور ان کے حق میں فتوے دیے. تو یہ تو وہ مسلمان ہیں, آپ ان سے توقع کرتے ہو. اب آخر میں اس کا حل بتاتا ہوں. یہاں پر پارلیمنٹ کے جوائنٹ سیشن کی بات ہوئی, یہاں پر سینٹ کے سیشن کی بات ہوئی, یہاں پر اسلامی سربراہی کانفرنس کی بات کی قائد صاحب نے. میں ایک بڑی سمپل سی تجویز پیش کرتا ہوں. آپ جائیں, آپ رومن پوپ سے ریکویسٹ کریں, آپ جرمنی سے, امریکہ سے, روس سے ریکویسٹ کریں, جو عیسائی ہیں, جو نان مسلم ہیں, جو آپ کی نظر میں کافر ہیں, جو دوزخ میں جائیں گے, جائیں ان سے ریکویسٹ کریں. وہ آپ کی گردن چھڑائیں گے یہودیوں سے, وہ آپ کی گردن آزاد کروائیں گے ان سے. اسی طرح, بالکل اسی طرح جس طرح بوسنیا میں سربینز آپ کی عورتوں کو ریپ کر رہے تھے, آپ کی مسجدوں کو ویران کر رہے تھے, اور آپ صرف کہانیاں سنا رہے تھے, آپ صرف جلسوں میں تقریریں کر رہے تھے. اسی طرح جس طرح نیٹو کی فوج آئی, انہوں نے بوسنیوں کو آزاد کروایا, مسلمانوں کو آزاد کرایا. جائیں ان سے ریکویسٹ کریں, آپ اس قابل ہیں کہ آپ عیسائی آزاد کرائیں, آپ کو نان مسلم آزاد کرائیں. آزادی کی باتیں اور غیرت کی باتیں یہاں نہ کریں.